کیا آپ کو وہ تصویر یاد ہے جس کی نظروں میں درد، خوف اور بے یقینی کی کہانی چھپی تھی؟ وہ تصویر 1985 میں نیشنل جیوگرافک کے ہیڈ لائنز پر چھا گئی تھی۔ یہ لڑکی تھی شربت گلہ، جو صرف 12 سال کی عمر میں افغان جنگ اور مہاجرین کی عالمیہ کی علامت بن گئی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس ایک تصویر نے شربت گلہ کی زندگی کو کس طرح بدل دیا؟ کیسا یہ شہرت شربت گلہ کے لیے مصیبت بن گئی، اور آج شربت گلہ کہاں ہے؟ میں ہوں غلام محمد، اور آج ہم بات کریں گے شربت گلہ کے دردناک اور حیرت انگیز کہانی کے بارے میں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1984 سے، جب افغانستان میں سوویت یونین کی یلغار جاری تھی۔ اب تک شربت گلہ نہیں جانتی تھی کہ وہ دنیا کے سب سے مشہور لڑکیوں میں سے ایک ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ 17 سال بعد یعنی 2002 میں اسٹیو میکورے نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ شربت گلہ کو دوبارہ ڈھونڈیں گے۔ فوٹوگرافر کے لیے یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ 17 سال گزر چکے تھے۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت ختم ہو گئی تھی، لاکھوں لوگ ادھر ادھر ہو چکے تھے، لیکن فوٹوگرافر نے ہار نہیں مانی۔ انہوں نے نیشنل جیوگرافک ٹیم کے ساتھ افغانستان کا رخ کیا۔ یہاں آ کر مہینوں کے تلاش کے بعد آخر کار دور دراز کے ایک گاؤں میں انہیں شربت گلہ مل ہی گئی۔ ان سے مل کر انہیں محسوس ہوا کہ اب وہ بچی شربت گلہ نہیں رہی جو انہیں کیمپ میں ملی تھی، کیونکہ اب وہ 30 سال کی عورت ہو چکی تھی، شادی شدہ، 3 بیٹوں اور 1 بیٹی کی ماں۔ زندگی کی سختیوں نے ان کے چہرے پر نشان چھوڑ دیے تھے، لیکن ان کی سبز آنکھیں اب بھی وہی تھی، درد بری اور خاموش۔ فوٹوگرافر میکورے نے دوبارہ ان کی تصویر لینے کی کوشش کی، مگر شربت گلہ نے تصویر کھینچنے سے انکار کر دیا، کیونکہ اب وہ 30 سال کی عورت اور 3 بچوں کی ماں بن چکی تھی اور اپنی روایات کی وجہ سے اپنا تصویر نہیں شائع کر سکتی تھی۔ لیکن بہت اصرار کے بعد میکورے نے ان کی تصویر کھینچی، اور یہ تصویر بھی اس تصویر کی طرح نیشنل جیوگرافک کی ہیڈ لائنز پر آئی۔ لیکن اس بار شربت گلہ کو معلوم تھا کہ میکورے اس کا تصویر کیوں لینا چاہتے ہیں، لیکن اس شہرت نے شربت گلہ کی زندگی میں ایک نیا باب شروع کر دیا۔ نیشنل جیوگرافک نے ان کی مدد کے لیے ایک فنڈ قائم کیا، ان کے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کیا، لیکن شہرت کے ساتھ ساتھ مسائل بھی آئے۔ ہوا کچھ یوں کہ 2016 میں شربت گلہ دوبارہ پاکستان آئی، اور یہاں آ کر وہ پشاور میں رہ رہی تھی، لیکن اکتوبر 2016 میں پاکستانی حکام نے انہیں گرفتار کر لیا، اور الزام تھا جعلی شناختی کارڈ رکھنا۔ جی ہاں، دنیا کے سب سے مشہور افغان خاتون کو پاکستان میں جعلی کاغذات کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ یہ خبر جب دنیا بھر میں پھیلی تو شور مچ گیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ ناانصافی ہے۔ شربت گلہ نے پورے افغان مہاجرین کی نمائندگی کی ہے، لیکن قانون ہے جو سب کے لیے برابر ہوتا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ 2016 میں پشاور کی عدالت میں شربت گلہ کی پیشی ہوئی، اور وہ برقع پہنتے ہوئے عدالت میں آئی۔ طویل ڈیبیٹس کے بعد ججز نے فیصلہ سنایا، 15 دن قید اور $1100 جرمانہ۔ لیکن چونکہ شربت گلہ پہلے سے ہی 11 دن پولیس کی حراست میں رہ چکی تھی، تو امناً انہیں چند دن بعد ہی رہا ہونا پڑا۔ اس وقت ان کے وکیل مبشر نذیر نے ایک انٹرویو میں وائس آف امریکہ کو بتایا کہ عدالت نے ان کی طبی صورتحال کو مد نظر رکھا، کیونکہ وہ ہیپاٹائٹس سی میں مبتلا تھی۔ وکیل نے مزید بتایا کہ شربت گلہ کے چھوٹے بھائی بہنوں کی وجہ سے بھی عدالت نے اپنے فیصلے میں نرمی رکھی۔ ہسپتال میں بستر پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے شربت گلہ نے کہا کہ وہ 13 سال سے افغانستان واپس نہیں گئی تھی۔ علاج کے بعد شربت گلہ کو 2016 میں افغانستان واپس بھیج دیا گیا۔ افغان حکومت نے انہیں کابل میں ایک گھر فراہم کیا، اور صدر اشرف غنی نے ان سے ذاتی طور پر ملاقات کی۔ لیکن 2021 میں جب طالبان دوبارہ اقتدار میں آئے تو صورتحال پھر سے بگڑ گئی۔ دوسری تصویر کھینچنے کے بعد شربت گلہ پر مختلف الزامات لگنے لگے۔ کوئی انہیں امریکن ایجنٹ کے نام سے پکارنے لگے، تو کسی نے ان پر بے حیائی کا ٹاپا لگا دیا۔ اب شربت گلہ کی زندگی نسبتاً پرسکون مگر گمنامی میں گزر رہی ہے۔
وہ اس وقت اٹلی میں بطور پناہ گزین مقیم ہے، جہاں اسے ریاستی تحفظ، رہائش اور بنیادی سہولتیں حاصل ہے۔ میڈیا اور عوامی زندگی سے وہ جان بوجھ کر دور رہتی ہے، کیونکہ ماضی کی شہرت نے اسے ذاتی مشکلات بھی دی تھی۔ شربت گلہ اب ایک عام، سادہ اور نجی زندگی گزار رہی ہے اور زیادہ تر اپنی توجہ صحت، خاندان اور اپنی تحفظ پر رکھتی ہے، اور اسی وجہ سے کسی سیاسی اور عوامی سرگرمیوں میں نظر نہیں آتی۔ لیکن ان کی سبز آنکھیں ہمیشہ ہمیں یہ یاد دلاتی رہیں گی کہ جنگ بچوں سے کیا کیا چھین لیتے ہیں۔